بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ آیت نمبر 139 وقالوا ما في بطون، اب یہ ایک اور من گھڑت رسم، توجہ کیجئے، یعنی یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے ان کی رسمیں بھی بیان کی ہوئی کہ یہ کیا کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور کہتے ہیں جو ان جانوروں کے شکم میں ہے، مثلا کوئی جانور اگر حاملہ ہوتی تھی، کوئی مادہ جانور، کوئی بھیڑ، کوئی گائے وغیرہ، کوئی اونٹنی، تو اب اس کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ جو ان جانوروں کے شکم میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے، عورتیں نہیں کھا سکتی، توبہ توبہ توبہ، اور یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر یہ جو بچہ اس کے پیٹ سے مردہ نکل آیا پھر عورتیں مرد دونوں کھا سکتے، اپنے پاس سے گھڑی۔ یہ مرض ہوتا ہے کہ جو دین خالص آ رہا ہے وہ ان کو کافی نہیں لگتا، ان کی تسکین تب ہوتی ہے جب نئی نئی چیزیں گھڑے۔ تو اگر یہ جو بچہ اس حاملہ جانور کے پیٹ میں ہے، یہ خالصتاً لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے خالص، عورتیں اس کے قریب بھی نہ ہیں۔ ہاں اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہوا پھر عورتیں بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، یہ جو باتیں کر رہے ہیں عنقریب اللہ ان کو جزا دے گا اس کو، کیونکہ ایکچولی یہ گما پھرا کے اللہ پہ ہی جھوٹ باندھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ دعویٰ تو یہ بھی کرتے تھے حضرت ابراہیم کا ہی۔ حضرت ابراہیم پھر کس کے تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ تو سارا حج میں جو خرافات ڈالی ہوئی تھی، تو حج کس کے لیے کرتے؟ اللہ کے لیے کرتے، لیکن خرافات بیچ میں، تالیاں، سیٹیاں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پر عنقریب انہیں سزا دے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ اللہ کے نام پر جو اللہ نے دین دیا ہے وہ اصل حکمت پر مبنی ہے، تمہاری گھڑی ہوئی رسومات میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ اور اللہ علیم ہے، اس نے جو رہنمائی کی ہے اس کے مطابق کام کرو، نہ کہ اپنی من گھڑت چیزوں سے بنائی ہوئی رسموں سے تم دین کے نام پر الٹی سیدھی حرکات کرتے رہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ایک آیت سورۃ البقرہ کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، دوسرے جز میں ہے کہ گزر چکی ہے، لیکن چونکہ اس موضوع سے کنیکٹڈ آیت ہے، توجہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو میں نے حج کی طرف اشارہ کیا کہ حج میں نئی نئی چیزیں گھڑی ہوئی تھی، تو یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 198، اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ نے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے کہ حج کے دوران کوئی تجارت کر لو، اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی چیز خرید و فروخت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب عرفات سے نکلو تو پھر مشعر الحرام جسے مزدلفہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اب توجہ کرو کیا فرماتا ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ کو یاد کرو، ناچنا ٹاپنا نہیں شروع کر دینا وہاں پر، اپنی من گھڑت رسمیں وہاں پر وہ نہیں کرنا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی۔ پہلے دیکھو یہ کام کرنا ہے، اس میں اللہ کا حکم کیا، معتبر ذرائع سے شریعت کا حکم وہ جاننے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھو وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ،
اور یقیناً اس سے قبل تو تم گمراہوں میں تھے. یعنی اگر یہ والا کام نہیں کرو گے کہ جس طرح اللہ نے رہنمائی کی ہے اس طرح اس کا ذکر بھی کرنا ہے تو من گھڑت طریقوں سے نہیں، جس طرح اللہ نے تمہاری ہدایت کی. تمہارے سے زیادہ جانتا ہے اللہ، اور تمہارے من گھڑت جھوٹے موٹے پیروں شیروں سے بھی زیادہ جانتا ہے. تم اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، ورنہ اس سے پہلے گمراہوں میں تھے. یعنی کیا؟ یعنی اگر یہ نہیں کرو گے جس طرح اللہ نے ہدایت کی ہے اس طرح اس کا ذکر، تو دوبارہ اسی گمراہی میں، اسی ضالین کے گروہ میں چلے جاؤ. جب راستہ کھل جائے گا من گھڑت رسومات کا تو پھر جو مرضی کرو. پھر آہستہ آہستہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ کو کوئی پرواہ کوئی نہیں کرتا اللہ نے کیا کہا ہوا. وہ کہتا ہے ہمارے دادے یوں ہی کرتے تھے، ہمارے نانے یوں ہی کرتے تھے، ہمارے محلے والے یوں کرتے تھے، ہمارے گاؤں والے یوں کرتے تھے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ ہمارے محلے والے یوں کرتے ہیں. یہ دین نہیں ہوتا، اور اس سے اصل دین انسانوں کے اندر سے زائل ہو جاتا ہے اور وہ من گھڑت دین کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. ہر دین میں انبیاء کے جانے کے بعد، حقیقی جو اللہ کے نمائندے ان کے جانے کے بعد، ہر دین پر شیطان نے اسی طرح حملہ کیا ہے. ان کی عوام کو ظاہر میں مزیدار لگنے والی چیزوں میں الجھا کر اصل دین ان سے چھین لیتا ہے. آج اگر مسلمانوں کے پاس اصل دین ہوتا تو دنیا میں یہ حالت نہ ہوتی. اللہ کے حقیقی دین نے دنیا و آخرت دونوں میں عزت اور افتخار کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. کبھی بھی اللہ کافروں کو مومنوں کے اوپر تسلط کا راستہ نہیں دیتا. آج تو سارے کے سارے نیچے لگے ہوئے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کیوں. وہ جو کہا ہے نا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہاں پہ غور کرنے والے وہ کون سے مومن ہیں؟ وہ اللہ نے انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں، ان کی صفات بتائی ہوئی ہیں، وہ نہیں ہیں. لہٰذا کفار کے تسلط میں خوش ہیں، بلکہ انجوائے کرتے ہیں. بلکہ اگر وہ کوئی ہڈی پھینک دے جس کو، وہ زیادہ اپنے آپ کو فخر کرتا ہے کہ مجھے وہاں سے ہڈی ملتی ہے، میرے بہت پیسہ ہے. اور وہ پھر اپنی قوم کے لوگوں کو اور ان کے نیچے دبانے کی کوشش کرتا ہے مختلف طریقوں سے، انہی کا سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہی کے نظریات ذہنوں میں گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بہت بڑی خدمت وہ کر رہا ہے. کن کی؟ جن سے لیتا ہے اور جن سے دماغی طور پر مرعوب ہو چکا ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ العلی العظیم.